بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے اس چینل کا یہ پہلا پروگرام ہے اور یہ ہمارے لیے بڑا مشکل تھا کہ ابتدا یا آغاز کس سے کیا جائے. پھر ہم نے بڑی ہمت کر کے اب جو میرے آنے والے گیسٹ ہیں ان سے رابطہ کیا، ان کے لوگوں سے رابطہ کیا. یہاں میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ارسلان کا، جنہوں نے ہماری بہت زیادہ مدد کی اور ہمیں مولانا صاحب تک پہنچایا. رشتوں کو اہمیت دینا اگر ہے اور رشتوں کی ڈیو رسپیکٹ جو کہ میں اور آپ شاید کرتے نہیں ہیں، ان کے خطابات سے ہم سب نے سیکھی ہے. آئیے آپ کو ملاقات کرواتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بہت سارے جملے بول رہی ہوں لیکن مجھے کچھ بھی ایسا نہیں لگ رہا جو ان کے شایان شان ہو. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترم مولانا طارق جمیل صاحب سے. السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہ موقع دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، جب کوئی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں آپ ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہماری تاریخ کہیں بتاتی ہے کہ کسی کا ایسا مقام رہا ہے، جتنے چاہنے والے، جتنے فینز آپ کے ہیں، وہاں پہنچ کے ہم جیسے لوگ جو آپ کو چاہتے ہیں اور آپ جیسا تو ہم بن نہیں سکتے لیکن آپ کو فالو کرتے ہیں، تو وہاں پہنچ کے ہم آپ کو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ سے تو کبھی کوئی غلطی ہو نہیں سکتی. آپ خود اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، پھر تو میں فرشتہ بن جاؤں. انسان ہے ہی وہ جس سے بھول سے بھی خطا ہوتی ہے اور جان بوجھ کے بھی خطا ہوتی ہے. اس لیے کبھی کسی کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے. جیسے میں مشہور ہو گیا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، تو مجھ سے پیار کرنے والے مجھے ایسے دیکھیں کہ میں ہر خطا سے بری ہوں. اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں. ہر انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ سب کو معاف کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے، میرے بندے تو توبہ کر میں معاف کر دوں گا. اور ایک حدیث بتا دیتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب خطاؤں میں گھرے ہوئے ہو. وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو توبہ کر لے. یہ تو میرے نبی کی رحمت اور میرے اللہ کی رحمت. میرے نبی نے بتائی کہ ما اسر من استغفر وین عاد فی الیوم 70 مرۃ. کوئی آدمی ایک دن میں 70 دفعہ بھی خطا کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے ہر دفعہ، تو وہ گناہگار نہیں ہے. تو میں بھی اپنے آپ کو ایک خطاوار گناہگار انسان سمجھتا ہوں. روزانہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کے نفل پڑھتا ہوں. اچھا مولانا صاحب، آپ ماشاءاللہ اپنی اہلیہ کا اپنے خطابات میں بہت دفعہ اپنے گھر کا ذکر ہوتا ہے. یہ اہلیہ اماں کی پسند تھیں یا خود چنی تھیں آپ نے؟ مولوی کو کون پسند پہ دیتا اور جب میں نے بیٹا میں نے 71 میں میڈیکل لائن چھوڑی، اس وقت ڈاکٹر ایک بہت بڑا امیج تھا اور مولوی ایک گندگی کا کیڑا شمار ہوتا تھا. اور میں جس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، ہم پنجاب کے لوکل زمیندار ہیں جو تکبر سے بھرے ہوتے. میں نے جب وہ راستہ چھوڑ کے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو میرے والد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے گھر سے نکال دیا. یہ 23 نومبر 1972 ہفتے کا دن تھا اور صبح میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے والد باہر سے تشریف لائے، دھوتی باندھی ہوئی. دھوتی باندھتے تو اس وقت سب، ہماری تو بوڑھی عورتیں بھی دھوتی باندھتی تھی اس وقت، اور کرتا کھلا جیسے ہوتا ہے. تو مجھے دیکھ کے ان کا پارا چڑھ گیا اور کہنے لگے یہ تم مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی چون نکل جا. تو انہوں نے زور سے کہا کہ میرا لقمہ ہی میرے ہاتھ سے گر گیا. تو میں بستر اٹھا کے نکل گیا. پھر میں رائمنڈ چلا گیا، وہاں اللہ نے مجھے داخلہ دے دیا. تو جب میں فارغ ہوا تو میری فیملی، عام طور پر ہم فیملی کو ترجیح دیتے ہیں، مجھے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو کہتے مولوی نے رشتہ دے بھی ہے.
یہ تو بھیک مانگ کے، حالانکہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا پھر کہتا ہے یہ تو لوگوں سے بھیک مانگ کے کھائے گا، لہذا یہ میری پسند نہیں تھی۔ یہ ایک جگہ میرا بیان ہوا تو وہاں مستورات میں بیان کے بعد عورتیں آپس میں بات کرنے لگیں مولانا صاحب کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو میری بہن بیٹھی تھی وہاں بیان میں، وہ کہنے لگی اس کو تو کوئی بیٹی دیتا ہی کوئی نہیں، تو میری ساس بیٹھی تھیں کہ کیوں نہیں ہم انشاءاللہ دیں گے۔ اس طرح سے بات چلی اور میرا رشتہ ہوا۔ اور سب آپ کنٹروورشل باتوں سے یا ایسی باتوں سے جو کسی خاص اسکالر نے کسی خاص طبقے کے لیے کہی ہو اس سے دور رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اگر آپ کو جب بھی سنتے ہیں ہم یگانگت دیکھتے ہیں، ہم بھائی چارہ دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پیغام، آپ کے خطابات سن کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ہم سے اتنا قریب اور اتنا ڈھیر سارا پیار ہے، ہمیں آپ ڈراتے نہیں ہیں اللہ سے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھو بیٹا، اللہ تو خود سراپا محبت ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے، اس سے پیار کرنا ہے۔ ہاں اپنی خطاؤں پہ ڈرنا ہے کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ محبت کرنے کا والی ذات ہے، اور محبت اس سے کی جائے وہ ہم سے کرتا ہے۔ آپ کو ایک حدیث یاد ہے، یا ابن آدم انی لک محب، اللہ اکبر۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کے بیٹے، اے مسلمان نہیں کہا، اے مومن مسلم نہیں کہا، اے مومنہ مسلمہ نہیں کہا، اے آدم کی اولاد، آگے نا سارے اس میں مسلم نان مسلم، انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں، فبحقی علیک کلی محبہ، تمہیں میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے پیار کر۔ تو بس میں یہی سبق بانٹتا ہوں کہ آپس میں بھی محبتیں بانٹیں، اللہ سے بھی محبت کریں۔ اس پر مجھے آپ کے واجد قاضی رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے، وہ میرے پاس، وہ مجھے ملنے آئے، میں ڈیفینس میں تھا سہیل بھائی کے گھر، کہنے لگے میں کبھی کسی مولوی سے نہیں ملا، آپ پہلے مولوی ہیں جن سے میں مل رہا ہوں کہ آپ اللہ سے ڈراتے نہیں ہیں، آپ اللہ سے ملاتے ہیں۔ جی تو اللہ خود یہ چاہتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ جس سفر پہ ہیں یا کسی بھی آدمی کی زندگی میں کوئی بہت خاص ڈیڈیکیشن ہو تو اس کی باقی دوسری چیزیں بڑی سفر کرنے لگتی ہیں۔ آپ کو کبھی احساس ہوتا ہے کہ اس راستے پہ چلتے چلتے آپ کی فیملی ہے جو سفر کرتی ہے، آپ کے نواسا نواسی، پوتا پوتی، آپ کے اپنے بچے، آپ کی اپنی اہلیہ، انہیں آپ بڑے کم میسر ہوتے ہیں؟ دیکھو بیٹا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، میرے اکیلے پر نہیں۔ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ یہ تو اللہ نے سب کو کہا ہے، جیسے نماز تو سب پہ فرض ہے، بہت سے نہیں پڑھتے، تھوڑے سے پڑھتے ہیں، تو اللہ نے اس امت کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے، تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو، کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیاں پھیلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ لیکن میں اپنے بچوں کو ٹائم دیتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ اچھا، کبھی میں نے اپنی غیر حاضری کے بعد جب میں گھر آتا ہوں، اب تو اتنی زیادہ بھی نہیں رہی، شروع میں تھی، تو میں اپنے بچوں کو اتنی محبت دیتا تھا، گھر والوں کو اتنا پیار دیتا تھا کہ میری بچوں سے دوستی ہے۔ اب میں ایک بزرگ کے خاکے میں تبدیل ہو چکا ہوں، لیکن میرے بیٹے میرے دوست ہیں، میری بیٹیاں میری دوست ہیں، وہ مجھ سے ایسے ہی بے تکلف ہیں جیسے دوست کے ساتھ بے تکلف ہوتا ہے۔ یہی مجھے میرے نبی نے سکھایا، بچوں کو پیار دو، بیوی کو پیار دو۔ تو لہٰذا اللہ کے فضل سے یقیناً تھوڑا سا ہوتا تو ہے، لیکن وہ کور ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اچھا، جب گھر والی شکایت کرتی ہیں کہ ٹائم نہیں ہوتا تو وہ شکایت کرتی ہیں کبھی؟ نہیں، اللہ میری بیگم کو بہت جزائے خیر دے، انہوں نے کبھی یہ کوئی شکایت نہیں کی۔ ہاں، میں گھر میں آؤں اور پھر لوگ میرے ملنے والے گھیر لیں، پھر وہ شکایت کرتی ہے کہ گھر میں آگے تو ہمیں ٹائم دو۔ اس میں مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے کہ اب ایک ملنے آ گیا ہے تو اس کو نہ ملوں تو وہ کہیں گے بڑا متکبر مولوی ہے۔ اچھا، اب جو میں سوال کرنے جا رہی ہوں وہ ہماری خواتین
کو بہت پسند آئے گا، کیونکہ وہ چاہتی تھیں، انہوں نے کہا تھا مجھے بہت ساری خواتین نے کہ مولانا صاحب سے یہ سوال بھائی ضرور پوچھنا کہ جب مذہب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو خود انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے ایک شرط کے ساتھ، فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا، کہ عدل کرو. عدل نہیں کر سکتے تو پھر فواحدہ، پھر ایک ہی ہے. ایسے نہیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کھیل کی چیز بنا دیا ہو. جس آدمی نے 2 شادیاں کی یا 3 کی یا 4 کی اور اس نے بیویوں میں عدل نہ کیا، وہ رات میں تہجد پڑھتا رہے، دن میں روزے رکھتا رہے، تو قیامت کے دن فالج کے ساتھ اٹھے گا. اس کی ایک سائیڈ پوری اس پر فالج ہوگا. اچھا مولانا صاحب، اتنی ساری مصروفیات میں آپ اپنی صحت کا خیال کس طرح رکھ پاتے ہیں؟ یہ تو مجھے پتا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کھانا بہت کم کھاتے ہیں اور ایک ہی دفعہ نکالتے ہیں اور بس اس کے بعد دوبارہ دوسری دفعہ نہیں لیتے. اس کے علاوہ کبھی کوئی ورزش، واک، یہ آپ کو ڈاکٹر نے ایڈوائز بھی کی ہوگی؟ جی اللہ کا شکر ہے. ایک تو میں ورزش کرتا ہوں، یوگا کرتا ہوں، اس میں ناغہ تو ہو جاتا ہے، لیکن میری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں سست مولوی ہوں یا صرف کھا کے لیٹ جاؤں. میں نے ساری زندگی مشقت کی ہے، ویٹ بھی اٹھاتا ہوں، واک بھی کرتا ہوں، یوگا بھی کرتا ہوں، اور اس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں کم کھاتا ہوں. حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو ہم سے پہلے بیمار ہوئے، جو آج بیمار ہو رہے ہیں، جو آئندہ بیمار ہوں گے، سب زیادہ کھانے کی وجہ سے. بیماریاں تو زندگی کی ساتھی ہیں، 2 سٹنٹ پڑ گئے، لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو کھا تباہی پھیر دیتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں. اور میں اتنی احتیاط سے کھا رہا ہوں جب سے اللہ نے مجھے دین کی طرف لگایا، لیکن مجھے ہارٹ کب ہو گیا تو وہ اللہ کی تقدیر ہے، اس پہ راضی رہنا ہوتا ہے. مولانا صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ سارے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ طارق جمیل نہیں کہہ رہا، میرا نبی، میری صرف زبان استعمال ہو رہی. معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ رسول اللہ کیا؟ تو آپ نے زبان باہر نکال کے اس کو پکڑا، پھر کہا کف ھذا، اس کو قابو میں رکھنا. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی کوئی حساب ہوگا؟ تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی. مولانا صاحب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، آپ دل میں کسی کے لیے کوئی بغض کینہ نہیں رکھتے، یہ آپ ہم سب کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم تو عوام ہیں، ہم گورنمنٹ سے شکایت بھی کرتے ہیں، ہمیں ایک کے بعد دوسرا صدر، وزیر اعظم برا بھی لگتا ہے، پھر کبھی پچھلے والے کو یاد کر کے کہتے ہیں وہ زیادہ بہتر تھا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ گورنمنٹ سے خوش ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھو میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے خوش ہوں اور پوری دنیا کے غیر مسلموں سے میری ہمدردی ہے. میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، تنگی ترشی اس کی طرف سے آتی ہے. میں کبھی کسی کی برائیاں نہیں دیکھتا، چاہے وہ حکمران ہے اور چاہے وہ ریڈی چلانے والا ہے. اس لیے اللہ کے فضل سے میرا دل سب سے صاف ہے. شکوہ شکایت سے اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے. حکمران آتے ہیں جیسے ہمارے عمل ہوتے، جیسے ہمارے عمل ہوں گے ایسے ہمارے حاکم ہوں گے. اور صرف حکمران اگر خراب ہوں تو پھر چلو کوئی آدمی شکایت کرے. ہمارا تو مزدور سے لے کر حکمران تک، اور ایک گیٹ کیپر سے لے کر وفاقی سیکٹری تک، اور پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، ہر جگہ بددیانتی اور جھوٹ اس نے تباہی پھیلا دی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں خود ٹھیک ہو جاؤں، بس پھر میں اپنی دوسرے ذات کو سے دیکھوں. بیٹا سفر شروع ہوتا ہے، ایمان کا سفر. اب جو ایک آیت یاد آ گئی تو لگا لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، میرے محبوب آپ اپنی ذات سے کام کریں اور دوسروں کو بس آپ اچھی بات سنائیں. تو جب اللہ نبی آئے ہی تربیت کے لیے، یہ ان کے راستے سے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہ ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت شکریہ.
السلام علیکم، دس از شائستہ لودھی ڈیجیٹل. پلیز سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن. یہ جو گھنٹی کا نشان ہے نا، اس کو پریس کریں.